جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دے تو بڑا وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں نہیں، اس وقت انسان کو تھوڑی سی زیادہ لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گورنا محسوس کہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ گلیاں میری جانب، انسان تکلیف محسوس کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، تعلیم نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھ، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی، یہ بھی زوال نعمت ہے مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، بے رکوع بھی پڑھنی، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ زوال نعمت، اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا واشکری ولا تک، میرا شکر ادا کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ شکر نعمت انسان کو دی ہے لیکن اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جائے۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا لیکن وہ سنبھال نہیں، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں کو نفع نہیں دیا۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل، قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع، جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کر۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی ضربت علیہ الذلۃ والمسکنہ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر۔ جس رب نے فضیلت دی تھی پھر اسی رب نے ان پر ذلت کیوں؟ کفران نے اللہ کی نافرمانی کی، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ان پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر، جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں، میں نے بہت سارے مالدار دیکھے رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں، اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدران نے قدر نہ تے کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے ٹلی، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی، نصیر اساں جدوں تی پہ جانی تھر تھلی۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنی۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اس بچے نے سخت لفظ کہے
یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی عقل نہیں۔ مقام شکر، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر پھر نعمت، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں، رب فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں، کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہو، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست شاگرد پیار کرنے والے کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا، بچے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چوٹیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا۔ تو مزدور نے پونا کھولا دوپہر کا، پھر اس نے ہاتھ پونا کھولا، پانی رکھ کر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا، وہ بچھا کے اس پر، پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا تو اس میں سے وہ کافی ساری اچار وغیرہ سالن کو بھی لگ گیا۔ پر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کے تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور میں نہیں کھانی تو میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے رخ لگی ہوئے تھے ہر شاید نہ لگی ہوئے تھے بڑے نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی۔ کبھی نہ شکری نہ کریں، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں، اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا، فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے۔ تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، وہ نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر، کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں، 1 منٹ نہ لگاؤں۔ یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے موسیتا نہیں، میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو۔ تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں۔ 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا، ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمت ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھ، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا، آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو زندگی سکون میں ملے گی۔ تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے۔ پڑھا ہے نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں، اس لیے کہ اسے بڑا ہی کوئی سارے چھوڑ، تو وہ اکبر ہے، تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی، نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے، وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری دن کی بہن بنوں، یہ شکر نہیں کر رہے، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے، تکبر نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے،
اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے، آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا۔ بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے، درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے، اور اگر درخت کھڑا ہو ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں اکڑی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں۔ جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے۔ لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پہ، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسہ، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگ، تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے۔ اگر عاجزی کے ساری، اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کر، یاد رکھنا صحیح سے چلنا ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ تو اپنے آپ سے خود احتسابی، تکبر سے نعمتیں زوال نعمت ہو۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک تاریخ میں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی، دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ، میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا فضل ہے اور اس کی حالت لیا لگتا ہے کئی دن، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں، منع کر دیا۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف، تو ذرا میرا خامن سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کے، زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دی۔ کہتی ہیں بڑی اپنے دل میں سوچی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی، مجھے یہ سزا ملی۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا، کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک صالح محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی دروازے پہ، تو میں شوق میں اپنے شوہر سے کہا میں دیکھ آؤں، کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر، بے پرواہی ویک سجن دی کسے دی پیش نہ، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوے سجنا ہو کسے نو کارا مل دے کوئی کعبے ہو خالی آوے، وہ میرا پہلا شوہر بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا، نہ قدری نہ شکری، تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بن، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی۔ ایک چوتھی جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں، اس میں مسکین کا بھی حق، یتیم کا بھی حق، کمزور کا بھی حق، سائل کا بھی حق ہو۔ سخت جملہ ہے اور چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے، میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر نہیں دیے جاتے، آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے اور کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات۔